बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद नियादी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के वीलॉग में आपको बताऊंगा कि इम्पोर्टेड सरकार के लिए और लास्टिक वाली जो शलवारें पहन रखी हैं फॉर्म 47 वाली सरकार के लिए एक बड़ी ख़तरनाक खबर है अमेरिका से, और वो है रिचर्ड गार्नेल। यानी तलफ़ुज़ कोई भी हो सकता है, जिस तरह वो हमारे नामों का तलफ़ुज़ बिगाड़ते हैं इसी तरह कोई भी हो सकता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट आदमी हैं रिचर्ड गार्नेल और ब्रैड शर्मन। रिचर्ड गार्नेल को जो है वो नुमाइंदा ख़ुसूसी मुकर्रर कर दिया गया है। इनका आपको तारुफ बताऊंगा। उसके बाद जलियांवाला बाग से नारायण बाग तक, ये नारायण बाग हयाताबाद 1 या 2 में जो है वो इलाका मौजूद है। यहाँ पे आज पीटीआई के शोहदा की तकरीब हो रही है, दुआई तकरीब हो रही है। हालांकि पीटीआई ने जिस तरह इसको एडवर्टाइज़ करना चाहिए था ना, उस तरह एडवर्टाइज़ नहीं किया। लोगों को मुतवज्जो करना चाहिए था, पैगाम देना चाहिए था, लेकिन आप जानते हैं पीटीआई की आदत के और बहुत सारे काम हैं। वोट लेने के लिए जो है वो पीटीआई थी, तो अब उनके काफ़ी सारे काम हैं, इस वजह से वो कोई ज़बरदस्त मुहिम जो है वो नहीं चला सके मेरी राय में। बहरहाल उसके बाद लानत कबूल कीजिए, ये आपने भी डालनी है और जो है ना वो मैं भी डाल रहा हूँ, पूरी कौम की तरफ से ये पेश करनी है हमने। और गंदम के बाद गन्ने वालों की बारी आ गई है, क्योंकि पंजाब में जो चीफ मिनिस्टर बनाई गई है वो फरमाइशी है। उसके ब्रांडेड कपड़े, उसके ब्रांडेड कोट, उसके ब्रांडेड जूते, बाकी तो उसको पता कख नहीं है। कभी काउंसलर नहीं बनी, ज़िंदगी में का की भी नहीं लिख सकती। पहली दफ़ा मैंने अपनी लाइफ में देखा कि इमरान खान के दौर में, क्योंकि मैं चौधरी शुगर मिल्स में काम कर चुका हूँ, यानी वहाँ पे मैं मजदूरी कर चुका हूँ, और गन्ने के काश्तकारों के साथ ये क्या करते हैं मिल ओनर मुझे अच्छी तरह पता है। बहरहाल इसको बना दिया गया। पहले इसने गंदम वालों के साथ क्या किया, और फिर हमारे पट्टे तो एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में है। ये फरमाया है जो है ना वो ख्वाजा आसिफ ने, ये डिफेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है जी। और डिफेंस मिनिस्टर बड़े शौक से बनाया गया है। एक बूढ़ी, बहुत बूढ़ी खातून से बुरी तरह पिटने के बाद, और उससे पहले वाले इलेक्शन में जो है ना उसके बेटे से पिटने के बाद, ये बेशर्म शख्स पहले भी खंजीर का गोश्त खाता रहा, उस्मान डार से हार के बाजवा के खून पर जीता, फिर अब भी खंजीर की चांपें बड़े मज़े से खा रहा है। रेहाना डार जो हमारी माँ है उससे हार के ये फरमाते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात करेगी तो हम भी मुज़ाकरात करेंगे। मैंने आपको बताया कि महज़ब दुनिया में ना जो डिफेंस मिनिस्टर होता है वो बॉस होता है, बल्कि वो भी बॉस नहीं होता, सेक्रेटरी डिफेंस बॉस होता है आर्मी का, क्योंकि आर्मी का काम ही नहीं है। सारे मामला जो है ना वो वजारत तय करती है कि अब ये करना है, अब ये करना है। लेकिन यहाँ हालत ये है कि उस दिन फैसल नसीर साहब जो डीजीसी हैं जो है ना उनके बेटे की शादी थी सरीना होटल में। सरीना होटल बहरहाल पाकिस्तान का महंगा तरीन होटल है, लेकिन आपको पता है हाज़ा मिन फजल रबी, इन पे अल्लाह राज़ी है। तो रूट लगा हुआ था आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर हिलाल इम्तियाज मिलिट्री का। तो ये जो बॉस है नाम निहाद, ये जब जाने लगा, ये पहले आ गया, तो इसको नाके वालों ने रोक लिया कि साइड पे हो, साइड पे हो। जो बंदे बेशरम हो ना, जिनके पीछे अवाम ना हो, और वही लास्टिक वाली शलवार, जिन्होंने लास्टिक वाली शलवार पहनी हो कि ज़रा तू तड़ा करेंगे तो खींच देंगे, और हर चीज़ जो है ना वो मौला जट दुनिया के सामने आ जाएगी कि कितने तरक्के हुए पिछवाड़े हैं तुम लोगों के। तो इसको रोक लिया जो कि जी जनरल साहब ने आना है तो आप साइड पे हों। उन्होंने फरमाया है कि एस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात करेगी तो हम भी मुज़ाकरात करेंगे। मैंने आपको किस्सा सुनाया था, नए दिलचस्प किस्सा, इसलिए दोबारा सुनाता हूँ ये जो है ना अपने नए व्यूअर्स के लिए। नरसिम्हा राव ये भारत के वज़ीर आज़म थे, उनकी जो काबीना थी ना उसमें डिफेंस मिनिस्टर थे जॉर्ज फर्नांडिस। ये आप वाकई गूगल पे निकाल सकते हैं। जॉर्ज फर्नांडिस इलेक्शन लड़ने से पहले रक्षा यूनियन के सदर थे, रक्षा यूनियन के। फिर जॉर्ज फर्नांडिस इलेक्शन जीत गए, कांग्रेस से नहीं थे, एक छोटी अलहदा पार्टी थी, इलेक्शन जीत गए। जब इलेक्शन जीते तो नरसिम्हा राव को जिस तरह पाकिस्तान में होता है अपनी तादाद पूरी करने के लिए इत्तेहाद करना पड़ा। जॉर्ज फर्नांडिस की पार्टी ने इत्तेहाद कर लिया, और बदले में जॉर्ज फर्नांडिस को जो है ना वो वजीर दिफा, डिफेंस मिनिस्टर बना दिया गया, जो असल बॉस होता है, यानी वो 25-30 लाख आर्मी का, रक्षा यूनियन का सदर, ये याद रखना है।
वहां पे नेवल चीफ थे विष्णु भगोत। ये बहुत बड़ा मामला बना था, आप निकाल सकते हैं। विष्णु भगोत ने जो है ना वो नेवल चीफ थे। सुबह कहीं पे बात की सियासत पे, ये पॉलिसी ठीक नहीं है, ये पॉलिसी, यहाँ तो ताजरों से मुलाकातें और सारा कुछ हो रहा है ना। वहां विष्णु भगोत ने किसी सेमिनार में बात कर दी कि ये मामला इस तरह, ये मामला इस तरह, ये वो। बहरहाल जी, शाम को जॉर्ज फर्नांडिस ने विष्णु भगोत 4 स्टार नेवल चीफ को डिसमिस कर दिया। डिसमिस, रिटायर नहीं, डिसमिस कर दिया। हाउ डेयर यू टू टॉक अबाउट पॉलिटिकल अफेयर्स। ये सियासी मामलात से आपका क्या ताल्लुक है कि हम क्या कर रहे हैं। जॉर्ज फर्नांडिस ने विष्णु भगोत को बरतरफ कर दिया, चीफ को, नेवल चीफ को। ये होता है डिफेंस मिनिस्टर। यहां पे डिफेंस मिनिस्टर ये जुगतबाज, ये बाजारी, ये जो है ना रंगबाज, ये दूसरी दफा डिफेंस मिनिस्टर है। बहरहाल बनाने वालों का शौक है, शौक निराले हैं उनके, हमें क्या, जिनका है उनको मुबारक हो। उन्होंने कहा जी कि एस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात करेगी इमरान खान के साथ, तो हम भी करेंगे। हम कौन होते हैं मुज़ाकरात करने वाले? हमारे साथ आप मजाक करते हैं कि हम मुज़ाकरात करें। पीटीआई वाले तो वैसे जो है ना पीटीआई वाले हैं जो क्या देता है मुज़ाकरात मुज़ाकरात। इनसे मुज़ाकरात, इनकी क्या औकात है? पता है कि इनके पट्टे किसके हाथ में हैं, इनकी संगलियां किसके हाथ में हैं? ये कौन लोग हैं? यानी पूरे मुल्क में 17 सीटें इन्होंने ली हैं। खुद कहते हैं, जावेद लतीफ खुद कहता है कि हमारे हमें जो है ना वो पीछे से इन्होंने बम्बू दे दे के ना वो बांस वाले हमें हुकूमतें दी कि बैठो जी, खबरदार अगर उठ गए बैठो। यानी हमें कमोड पे भी बिठा दिया, नाड़ा भी नहीं खोलने दिया कि नाड़ा भी ना खेलो और कमोड पे बैठो और जो कुछ निकालना है अंदर ही निकालो। बहरहाल ये इन्होंने फरमाया है। अब हुरमीत सिंह, मैंने आपको बताया था, वाहिद अकलीती सहाफ़ी हैं, बड़े प्यारे आदमी हैं, बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं। तो वो उन्होंने ट्वीट किया था जब एक बंदे को कंटेनर से नीचे गिराया गया था नमाज पढ़ते हुए या दुआ मांगते हुए। तो हुरमीत सिंह ने ट्वीट किया था कि शुक्र है मैं मुसलमान नहीं था, वरना मुझे भी कंटेनर से नीचे गिरा देते। ये ट्वीट उन्होंने किया था। ये गद्दारी के जुमरे में आता था, उनको उनके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज हुआ। वो जो है ना उन्होंने पूरी जमानत कराई। जो मैंने लानत कहा है ना, तो ये आपने उस जज साहब पे डालनी है। सारे तकरीबन इसी काबिल हैं कि उन्होंने जो है ना वो 21 दिसंबर तक उनकी पूरी जमानत मंजूर कर ली, बजाय उसका केस डिसमिस करने के, बजाय उसको छोड़ने के कि ये क्या किया तुम लोगों ने, क्या गद्दारी किया इसने। फिर इकलीती जो है ना फर्द पे बगावत का मुकदमा, यानी मुकदमा होता है ना मोटरसाइकिल चोरी कर लिया, जिस तरह ये करते हैं, चारपाई चोरी कर लिया, बगावत का मुकदमा एक सिख पे। बहरहाल जी, आपने लानत लाजमी डालनी है उन जज साहब पे, बड़े एहतराम के साथ, बड़े जो है ना वो अदब के साथ आप लानत कबूल कीजिए कि आप लोग इतने कंप्रोमाइज्ड हैं कि आप जो है ना बिल्कुल वो, हम छोटे छोटे थे ना तो बाहर से जो भी आता था बंदा, चाचा मामा रिश्तेदार, तो एक जो है ना रिच लाता था वो चाबी वाला, आपने भी शायद देखो मेरी उम्र, वो बड़ा बजाता था इस तरह सैलों पे ना, ये वो रिच हैं, यानी इनमें सेल डाल दिए और ये आगे से ड्रम बजाना शुरू कर देते हैं। ये जो जज बैठे हैं, बहरहाल हुरमीत सिंह की पूरी जमानत मंजूर हुई है 21 दिसंबर तक। गन्नम के बाद गन्ना, ये जो गन्ने वाले हैं ना, गन्ने वाले ये सारे खुद हैं, शरीफ फैमिली है, इसके अलावा जरदारी फैमिली है, इसके अलावा जहांगीर तरीन है, इसके अलावा हमारे जो सफ़ेद दाढ़ियों वाले हैं बुजुर्ग, इनकी भी है, इस्टेब्लिशमेंट की भी है। तो ये क्या करते हैं, ये जो है ना गन्ने वाली ट्राली आती है ना, उसका वज़न होता है 100 किलो। पहले तो उसको कहते हैं कि जी ये 80 किलो है, ठीक है जी। वहाँ पे फिर पर्ची चलती है, मेरे जैसा तोल करने वाला होता है, वो फिर जो है ना वो 100 किलो वहाँ पे, यानी ये लाजमी तकरीबन अगर 100 ट्रालियाँ आती हैं ना शुगर मिल में, तो तकरीबन 20 एक ट्रालियाँ ये हादा मिन फजल रब्बी, वो किसान आपको पता है रुले हुए और रातों को जागे हुए और गन्ने पटते हुए वो वहाँ पे आते हैं, ये उनके साथ वो हाल करते हैं। चले किसी तरीके से गन्ना आगे चला गया। चीनी तो उसी दिन निकल आई, जो उससे अगले दिन निकल आई उनके गन्ने की, लेकिन जो उनकी पेमेंट्स हैं वो 1 साल 2 साल 3 साल, कभी 10,000 कभी 20,000, फिर वो चक्कर लगाते हैं जो है ना वो मिलों के, उनको पेमेंट नहीं होती। हालांकि वहां पर इमरान खान का दौर था जब हमने सुना कि पेमेंटें हुई हैं
ٹائم پہ ہوئی ہیں، اور جو ہے نا پھر کاشتکار یاد کر رہے ہیں خان صاحب کو کہ ان کے دور میں نے آپ کو بتایا نا کہ وزیر اعلیٰ ایک چلتی پھرتی انم بیوٹی پارلر ہے، یا رضیہ بیوٹی پارلر ہے، یا یہ تو میں نے ویسے نام لے لیا، اللہ معاف کرے، یعنی جس طرح بیوٹی پارلروں کے نام ہوتے ہیں اسی طرح کٹ لائن بیوٹی پارلر ہے۔ ہم تو کبھی اندر گئے نہیں کہ اندر کیا ہوتا ہے، تو وہ ایک بیوٹی پارلر کی دکان وہ اٹھا کے بنا دی ہے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی، زرعی صوبے کی وزیر اعلیٰ، اس نے یہی کرنا ہے، اور پھر سارا کاروبار اپنا ہے۔ افلاطون کا آپ کو پہلے بتایا کہ افلاطون نے کہا تھا کہ فوجیوں سے بھی بچنا ہے حکمرانی کے لیے، تاجروں سے بھی بچنا ہے۔ یہاں پہ ماشاءاللہ جو ہے نا وہ نیکسس ہے، یہاں پہ اتحاد ہے، اور افلاطون کو دفع کریں۔ دوسرے خلیفہ راشد دنیا کے سب سے بڑے ریفارمر، ابھی تک عمرز لا پڑھایا جاتا ہے، انہوں نے کہا تھا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ کبھی طاقت کے زور پہ کسی کو اپنے اوپر حکمرانی نہیں کرنے دینی، اور آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ امرہم شورا بینہم، مشورے سے، ووٹ سے، پرچی سے حکمران آئے گا، اس کے پیچھے قوم کھڑی ہوگی۔ لیکن یہاں پہ بہرحال پہلے گندم والوں کے ساتھ ہاتھ ہوا، ان کی گندم رول رہی ہے، اب گنے والے جو ہے نا، اور گنے والے رولیں گے، بالکل ان کا اپنا کاروبار ہے، گنے والے رولیں گے۔ تو اس کے بعد میں اس لیے یہ پھر لوگ نا، یہ میں ایک اور آپ کو بات بتاتے چلوں، ان کے ساتھ جب یہ سلوک ہوتا ہے نا، یہ پھر زمینیں دے دیتے ہیں، کوئی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی آتی ہے اس کو دے دیتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، پہلے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کپاس کی 30% کاشت کم ہو گئی ہے، گندم کا حال آپ نے دیکھا، گنے کا دیکھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں دفع کرو جی، اس کام سے بہتر ہے، اب ہر طرف آپ کو کنکریٹ نظر آئے گی، ہر طرف آپ کو درخت کٹتے نظر آئیں گے، وہ ان لوگوں کی مہربانیاں ہیں، یہ ان کو معاوضہ۔ میں آپ کو اپنے ضلع کی بات بتاؤں، دو چھوٹے چھوٹے نالے ہیں، اور وہ جو ہے نا ان دنوں میں آپ کو پتہ ہے گندم اگ رہی ہے، بیج دی گئی ہے، وہ نالے بند ہیں۔ عمران خان کا چونکہ حلقہ ہے میاں والی، تو وہاں پہ نالے بند ہیں کہ جو وہاں سے ان نالوں سے کاشتکار پانی دیتے ہیں، ان دنوں میں نالے بند ہیں، بارش بھی نہیں ہو رہی اور نالے بھی بند ہیں۔ دریائے سندھ جا رہا ہے ٹھاٹھے مارتا ہوا، جو تھل پروجیکٹ ہے پاکستان کی سب سے بڑی نہر، وہ وہاں سے گزر رہی ہے، اور جو ہے نا وہ ٹھاٹھے مار کے گزر رہی ہے، نالے بند ہیں، نالے میاں والی والوں کو سزا دینے کے لیے، اور چیخ رہے ہیں جو ہے نا وہ کاشتکار۔ تھوڑے سے پیسے لگتے ہیں سرکاری، اور ٹیوب ویل جو ہے نا وہ پتہ نہیں کتنے ہزار کا گھنٹہ دے رہا ہے، جنہوں نے ٹیوب ویل لگائے ہوئے ہیں وہ پانی بیچتے ہیں، ظاہر ہے انہوں نے اس لیے لگائے ہیں، تو وہاں پہ نالے بند ہیں جی میاں والی میں۔ بہرحال یزیدوں کے پڑپوتڑے یا یزیدوں کے مسیرے یا یزیدوں کے پھپھڑے وہ آئے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جلیانوالہ باغ سے جو ہے نا وہ ناران باغ تک آج شہداء کی جو ہے وہ تقریب ہے، دعا کی قرآن خوانی ہے KPK میں۔ امید تو ہے کہ بہت زیادہ لوگ اکٹھے ہوں گے، لیکن پہلے میں نے کہا کہ جس طرح ایڈورٹائز کرنا چاہیے تھا KPK کی حکومت کو، کیونکہ وہاں پہ رکاوٹیں بھی نہیں ہوں گی، وہاں پہ آنسو گیس نہیں ہوگی، وہاں پہ گولیاں نہیں ہوں گی، وہاں پہ لاٹھیاں نہیں ہوں گی، تو ان کو اچھی طرح ایڈورٹائز کرنا چاہیے تھا، لوگوں کو جو ہے نا وہ انوائٹ کرنا چاہیے تھا، خاص کر پنجاب سے لوگ آئیں، کشمیر سے آئیں، ایک بڑا جو ہے نا وہ یہ سمبولک تھا۔ سمبولک اس لیے تھا کہ آزادی جو نا ڈی چوک میں جو گولی چلی اور جو امریکن رائفلیں استعمال ہوئی، جو سر کھلے، تو بقول حسن ایوب المعروف گندا نالا کہ 100 گاڑیاں توڑی جائیں گی اور 100 سر کھولے جائیں گے، لیکن میرا خیال ہے ان کو صحیح خبر نہیں دی گئی، 100 سے زیادہ سر کھولے گئے۔ تو اس کے بعد یہ پہلی گیدرنگ تھی، اور یہ بڑی سمبولک تھی کہ آیا گولی کے بعد لوگ دبک گئے ہیں، یہ شام کو پتہ چل جائے گا، یہ گولی کے باوجود لوگ باہر نکلیں، لوگوں نے یکجہتی، جب میں ویڈیو کر رہا ہوں ہو سکتا ہے پروگرام شروع ہو گیا ہو، کہ وہاں پہ جو ہے نا لوگ آئے ہیں، لوگوں نے بندوق مسترد کر دی ہے، لوگ ابھی تک عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ PTI قیادت کا کیا مسئلہ بن چکا ہے پتہ ہے آپ کو؟ PTI قیادت صرف ایک چیز پہ جو ہے نا وہ ریلائے کر رہی ہے، اور وہ ہے عمران خان کی مقبولیت۔ ہم نے کچھ نہیں کرنا۔ کل 60 بندوں کو جج نے رہا کیا، اور جج نے کہا کہ اگر کسی نے ان کو دوبارہ گرفتار کیا نا تو میں جو ہے نا اس کو ہتھ کڑیاں لگاؤں گا۔ کوئی PTI کا لیڈر موجود نہیں تھا، کوئی بڑی شخصیت موجود نہیں تھی، ان 60 غریبوں کو جو ہے عدالت کے احاطے سے دوبارہ تھانے دار نے گرفتار کر لیا۔ وہ تھانے دار کی نواز شریف کے ساتھ تصویر بھی آ چکی ہے، اور صحافیوں کو کہتا ہے کہ جس نے
یہ ہٹ جاؤ یہاں سے، جس نے رپورٹ کیا، جس نے ویڈیو بنائی، اس کو احتجاج میں ڈال کے اندر کر دوں گا، صرف اس بات پہ نوکری جا سکتی ہے۔ لیکن پی ٹی آئی والے، علی محمد خان کا بالوں کا سٹائل بہت اچھا ہے، بیرسٹر گوہر کا جو ٹائی کوٹ ہے وہ بڑا زبردست ہے، اس کے علاوہ جو ہے نا شبلی فراز کے والد احمد فراز ہیں، تو یہ کوئی پتہ نہیں ہے کدھر ہیں اور کیوں یہ پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں اور کیوں انہوں نے ایک لاکھ ووٹ لیا۔ لیکن عمران خان جو جس طرح میں نے بتایا، عمران خان جو ہے نا وہ ایک وائلڈ انٹری کارڈ ہے، یا آپ اسے کریڈٹ کارڈ کہیں یا آپ اسے اے ٹی ایم کارڈ کہیں، ڈالیں اور عوام کے ووٹ لے لیں یا عوام کی محبت لے لیں، ورنہ جتنا مایوس انہوں نے کیا ہے نا، وہاں 60 جو بے گناہ تھے، جو معصوم تھے، جو ان کے لیے آئے تھے اسلام آباد میں، ان کے لیے کوئی نہیں پہنچا۔ کیونکہ یہ اگر 15-16 موجود ہو نا، ایم این ایز ہوں، سینیٹرز ہوں، یا کوئی کے پی کے میں پتہ نہیں کتنے ان کے ممبرز ہیں، تو تھوڑا جج بھی حوصلے میں ہوتا ہے کہ اگر نظام خلاف ہے نا تو عوامی جو ہے نا نمائندے بھی ساتھ کھڑے ہیں، وہ تھوڑا فیصلہ دینے میں محتاط رہتا ہے۔ لیکن ان 60 جو ہے نا مظاہرین کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ جج صاحب تو چلے گئے تھے اور اس تھانے دار نے، یا عدالت تھانے دار ایس ایچ او 2 ٹکے کا جو 700 روپیہ 900 روپیہ رشوت لیتا ہے اور جس کا پیٹ عموماً بڑا ہوا ہوتا ہے، تو اس نے جو ہے نا دوبارہ گرفتار کر لیا، کوئی بھی نہیں تھا۔ بہرحال آج ناران باغ میں یہ تقریب ہو رہی ہے، محمود خان اچکزئی کو دعوت دی گئی ہے، محمود خان اچکزئی نے دعوت قبول کی ہے، حالانکہ اوروں کو بھی دینی چاہیے تھی، نہ آتے نا زیادہ سے زیادہ، یعنی مولانا فضل الرحمان کو دینی چاہیے تھی، دعائیہ تقریب تھی، اے این پی کو دینی چاہیے تھی، جماعت اسلامی کو دینی چاہیے تھی، لیکن میں نے آپ کو بتایا ہے پی ٹی آئی کی قیادت کے اور بہت سارے کام ہیں، انہوں نے ٹک ٹاک بنانی ہوتی ہیں، انہوں نے کوئی نہ کوئی بیان ہومیوپیتھک دینا ہوتا ہے، تو اس کے بعد وہ نکل جاتے ہیں ادھر ادھر جو ہے نا وہ اپنے کام کاج پہ۔ تو آج ناران باغ میں ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ ان شہداء کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند کرے، کیونکہ وہ ایک سمبل تھے، وہ علمدار تھے، وہ علم اٹھا کر آئے ڈی چوک میں، وہ علم اٹھا کے آئے قانون کی حکمرانی کا، وہ علم اٹھا کے آئے مینڈیٹ کی واپسی کا، وہ علم اٹھا کے آئے جو ہے نا وہ جمہوریت کا، وہ علم اٹھا کے آئے جو ہے نا آزاد عدلیہ کا۔ انہوں نے ہماری نمائندگی کی، ہم بزدل نکلے، وہ ڈی چوک میں پہنچے، امریکن گولیاں کھائیں، شہید ہوئے اور نہ ختم ہونے والا غم دے گئے اپنے والدین کو، اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے جو ہے نا چاہنے والوں کو۔ بہرحال وہ ہمارے نمائندے تھے، ہم رضائیوں سے نہیں نکلے، اور مجھ پہ لعنت تو یعنی وہ حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا، وہ ایک صحابی تھے بڑے مشہور و معروف، تو وہ گلیوں میں نہ کہتے پھرتے تھے حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا، تو روک لیا کسی صحابی نے اور کہا کہ یہ یار کیا کہتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ جب میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہوتا ہوں تو میری کیفیت اور ہوتی ہے، جب باہر آتا ہوں تو کیفیت اور ہو جاتی ہے، دنیا میں کھو جاتا ہوں، لہذا حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہیں۔ بھائی آپ کو نہیں کہہ رہا، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، محمود نیادی منافق ہے، محمود نیادی بزدل ہے، محمود نیادی صرف گفتار کا جو ہے نا وہ غازی ہے، محمود نیادی صرف باتیں کر سکتا ہے۔ بے شک مجھ پہ جو ہے نا آپ سب لوگوں نے لعنت ڈالنی ہے تو لعنت ڈال دیں، لیکن ان کے درجات کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ جلیانوالہ باغ میں رستے بند کیے گئے تھے، یہاں بھی گھیرا گیا، وہاں پہ جو ہے نا اکٹھا کیا گیا تاکہ گولیاں چلائیں نا ٹس ٹس کسی کو لگتی جائیں، یہاں بھی لائٹیں بند کی گئیں، گھیرا گیا، عمارتوں پہ جو ہے نا وہ سنائپر بٹھائے گئے، جنرل ڈائر کا حکم ہوا، میسی نے انکار کیا۔ صبح والا ویلاگ کم لوگوں نے دیکھا ہے، بڑا دلچسپ ویلاگ تھا، ایسے ویلاگ دیکھا کریں، خبریں تو آپ روزانہ سنتے ہیں تو اس کو شیئر بھی کرنا ہے آپ نے، میسی اور عبد الرحمن کی کہانی۔ تو بہرحال جی آج وہاں پہ ناران باغ میں دعائیہ تقریب ہو رہی ہے، حسب معمول پی ٹی آئی کی کارکردگی اچھی نہیں تھی، اب دیکھتے ہیں وہاں لوگ کس طرح پہنچتے ہیں۔ یہ جو خطرہ 440 وولٹ ہے نا، وہ ہے رچرڈ گرینل۔ جس طرح میں نے کہا کہ تلفظ کچھ بھی ہو سکتا ہے، بہت ہی دبنگ بندے ہیں یہ رچرڈ گرینل نا، یہ پہلے ٹرمپ کے دور میں جرمنی میں امریکہ کے سفیر تھے، اس کے بعد یہاں سے اندازہ کریں کہ رچرڈ گرینل یہ جو ہے نا وہ انٹیلیجنس چیف تھے ٹرمپ کے دور میں، اور اس سے بھی امپورٹنٹ کہ 26 نومبر کو رچرڈ گرینل نے جو ہے وہ ٹویٹ کیا کہ ریلیز عمران خان،
پھر رچرڈ گرینل نے جو ہے نا وہ ٹویٹ کیا کہ ٹرمپ لائک عمران، کہ جس طرح ٹرمپ ہے نا اسی طرح عمران خان ہے، جس طرح ہم ٹرمپ کو چاہتے ہیں نا پاکستان کے لوگ جو ہے وہ عمران خان کو چاہتے ہیں، جس طرح ٹرمپ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نے امریکہ میں جو کچھ کیا نا اسی طرح عمران خان کے ساتھ جو ہے نا وہ پاکستان میں ہو رہا ہے۔ اب رچرڈ گرینل جو ہے وہ اسپیشل نمائندے مقرر ہو گئے ہیں، اور کس کے لیے ہوئے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ وینزویلا اور شمالی کوریا دونوں جو ہے وہ ہمارا ڈپلیکیٹ ہیں، انسانی حقوق کی خلاف ورزی، بدماشی، قید اور پرچے شمالی کوریا آپ جانتے ہیں۔ لیکن اس سے اہم بات یہ ہے کہ جتنے بھی مشنز ہیں نا دنیا میں، جتنے بھی مشنز ہیں تو ان کے سربراہ جو ہے نا وہ رچرڈ گرینل کو بنا دیے گئے۔ ٹھیک ہے جی، رچرڈ گرینل جو ہے وہ انسانی حقوق کے حوالے سے، اس کے علاوہ اسٹیبلشمنٹ کے طاقتور ہونے کے حوالے سے بہت زیادہ ان کو تحفظات ہیں، اور یہ اسلام آباد میں کان کھڑے ہو گئے۔ وہ تو 2 ٹکے کا بندہ تھا نا ڈونلڈ لو، وہ تو ڈپلومیٹ تھا، یہ تو یعنی پوری دنیا کے لیے جو ہے وہ سفیر بنا اس کا ڈونلڈ ٹرمپ کا، اور عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ اب رچرڈ گرینل کو کون انکار؟ میں اس بات کے بالکل حق میں نہیں ہوں، پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں، ہمارے معاملات ہیں، ہمیں جو ہے نا وہ حل کرنے چاہیے۔ لیکن آپ دیکھیں نا کہ کام سٹارٹ کس نے کیا تھا؟ یہ سارا کام ہی امریکہ نے کیا تھا، جو بائیڈن نے کیا تھا، ڈونلڈ تھو نے کیا تھا، اور اینٹونی بلنکن نے کیا تھا، انہوں نے کام سٹارٹ کیا تھا، یہاں تک ہمیں پہنچایا رجیم چینج آپریشن والوں نے، باجوہ نے کیا تھا، فیض نے کیا تھا۔ اب جہاں پہ خرابی ہے یعنی وہ ہاتھ اٹھے گا نا، یعنی یہ پہلا اشارہ آ گیا رچرڈ گرینل کا۔ اس کے علاوہ بریڈ شرمن بہت امپورٹنٹ کانگریس مین ہیں، ان کا بڑا اثر و رسوخ ہے۔ بریڈ شرمن نے 2 ٹوک کہہ دیا ہے کہ جی رہا کریں، عمران خان کو رہا کریں، اور عمران خان پہ جتنے بھی کیسز ہیں وہ پولیٹیکل جو ہے نا وہ موٹیویٹڈ ہیں، سیاسی ہیں، آپ نہیں جانتے۔ یعنی ویڈیو موجود ہے کہ رینجر والے اہلکار کس طرح شہید ہوئے، ویڈیو موجود ہے، متی اللہ جان رپورٹ کر چکے ہیں، ان کا قتل عمران خان اور بشرا بی بی پہ ڈال دیا ہے، تو آپ اندازہ کر لیں بریڈ شرمن ٹھیک کہہ رہے ہیں یا نہیں۔ بہرحال یہ جو تعیناتی ہے نا، یہ جو لکھا ہوتا ہے آئل ٹینکروں کے پیچھے بڑا بڑا خطرہ 440 وولٹ، یہ رچرڈ گرینل جو ہے نا یہ خطرہ 440 وولٹ ہے، اور اگر کسی کے ذہن میں ہو کہ یہاں کا نظام امریکہ کو ریزسٹ کرے گا، کال آئی یا بیان ہے، تو وہ خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں۔ یا آپ نے پوچھنا ہے تو صدام حسین سے پوچھ لیں، یا آپ نے پوچھنا ہے تو کرنل قذافی سے پوچھ لیں، بلکہ ان کو سب کو چھوڑیں، یا آپ نے پوچھنا ہے نا ماسکو چلے جائیں، بشار الاسد آپ کو صحیح بتائے گا کہ 7 دن میں کس طرح پورا ملک کلیپس کر جاتا ہے جب یہ ہاتھ ہٹا لیتے ہیں۔ آپ مانیں نہ مانیں، میں مانوں نہ مانوں، حقیقت یہی ہے وہ جائنٹس ہیں، انہوں نے ترقی کی ہے، انہوں نے محنت کی ہے، انہوں نے ملک بنایا ہے، ان کو 13 ریاستیں آزاد کرا کے دی تھی۔ یہ بھی نئی بات آپ کو بتاؤں، جب جارج واشنگٹن جو ہے وہ آزاد کرایا نا امریکہ کو اور صدر بنے، اس وقت 13 ریاستیں تھیں، اب کتنی ہیں؟ اور یہاں پہ کیا جو ہمیں بنا کے دیا اس صاحب کردار نے، صاف ترین بندہ قائد اعظم نے ہمیں کتنے بنا کے دیے؟ 2، کتنے رہ گئے؟ 1۔ یہ یہاں اور وہاں کا فرق ہے۔ تو وہ جب فون آئے گا تو یہ کہیں گے کہ سر ہم نے تو آزاد کر دیا، عمران خان تو بنی گالم ہے، یا وہ تو میاں جی کے ہوٹل پہ دال کھا رہا ہے۔ یہ جس طرح ملتے ہیں نا یہاں پہ ہاتھ ہوتے ہیں، وہ اہل حدیث کہتے ہیں یہاں باندھیں، اور ہمارے شیعہ بھائی کہتے ہیں بالکل ہاتھ چھوڑیں، احناف ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ یہاں ناف پہ باندھیں۔ تو یہ جہاں بھی کہے نا وہ فون آیا نا تو پہلے پوچھیں گے سر ہاتھ کہاں باندھنے ہیں؟ اہل حدیثاں والے بننے ہیں، حنفیاں والے بننے ہیں، شیعہ والے بننے ہیں، وہ دسو اگر ہاتھ برینا دے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔